یہ ایک بڑا مہم سوال ہے کہ جب کلاس میں آئیں تو تکریم اور احترام میں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں۔ دلیل کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قاضی کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قیام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں، القیام لہو، القیام الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس مسئلے کا حل ہے وہ 3 باتوں میں ہی آپ سمجھے۔ پہلی بات کیا تھی؟ القیام لہو، دوسری بات القیام الیہ، اور تیسری بات القیام علیہ۔ معنی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من اراد ان یتمثل لہ الرجال قیاما، جو شخص یہ چاہتا ہے، من اراد ارادہ کرتا ہے، ان یتمثل لہ الرجال قیاما کہ جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں وہ چاہتا ہے؟ فخر، گمنڈ اور تکبر ظاہر ہو رہا ہے۔ القیام الیہ، الیہ کا مطلب جو قصہ لکھا ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے اور آگے سے آپ اٹھ کے اس کا استقبال کر کے اس کو مناسب جگہ پہ بٹھانا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ سوار تھے اور ان کو تیر لگا ہوا تھا، وہ اتر نہیں سکتے تھے، تو آپ نے خود فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف اور اس کو جلدی سے اتار کے مناسب جگہ پہ بیٹھاؤ۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب اللہ کے رسول جایا کرتے تو فوراً کھڑی ہوتی اور آ کے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنی چادر بچھا کے بٹھایا کرتی تھی، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے تھے۔ القیام الیہ یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی محترم آ گیا ہے تو اس میں بھی آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، اچھا میں کیوں اٹھوں؟ آپ اٹھ کے اس کو مناسب جگہ پہ بٹھائیں، عزت دیں، تکریم دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ سارے کھڑے ہو جائیں۔ ایک ہے القیام علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، جس طرح کافر اور عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ وہ کیسے کھڑے ہوتے؟ بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، حاشیہ، منع کر دیا، یہ ان کی نقالی ہے۔ تو تینوں مرحلے الگ ہیں۔ آپ کسی کو مناسب جگہ دینے کے لیے اٹھیں، عزت و تکریم دیں، ان کو بٹھائیں، جائز۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے والد گرامی ہے، والد گرامی ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ ہاں تو حدیث میں آ گئے جہنم میں جائیں گے تو وہ آ بھی جائے تم بیٹھے ہیں، یہ سمجھ ہونا ضروری ہے۔ وہاں کیوں منع کیا کہ کافروں کی طرح کیوں نہیں کھڑے ہونا کہ بادشاہ بیٹھا ہے اور باقی سارے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ان کا طریقہ تھا اپنی عظمت کو بیان کرنے کا۔ شریعت نے منع کر دیا کہ مومن کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ اور پہلی چیز کو منع کیوں کیا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم تو دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں، لیکن آپ نے پابند نہیں کیا صحابہ کو، اور نہ ہی کوئی صحابی کھڑے ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے، تشریف فرما ہوتے۔ یہ اس بات کا تقاضا کیوں کر رہا ہے کہ جب میں آ جاؤں تو سب لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں؟ اگر یہ بات اس کے تکبر اور اس کی ہے تو اس کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہے، ویسے کوئی کھڑا ہوا ہے اس کے احترام کے لیے کہ میں جگہ دوں، اس کو پراپر جو ہے وہ استقبال دوں، اس کو ریسپشن اچھی دوں، ٹھیک، تو شریعت نے یہ تینوں حکموں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ تو ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے ساتھ ملا لیجئے، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، جب کسی قوم کا معزز انسان آئے تو اس کو عزت دیا کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ اس قوم کے عزیز ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے نا، نہیں، حدیث نے کتنی اچھی بات کہی۔ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہا تھا، شاعر تھا، اس نے آ کے پہلی بات یہ کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو کسی مال کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور ہمارے بتوں کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کہتا ہے اگر آپ کو کوئی یہ مسئلہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون بدتمیزی کر رہا ہے؟ کافر ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے، یہ ابتداء اسلام کی بات، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے شادی کا تو اجمل واحدہ فی مکہ، جو مکہ میں سب سے خوبصورت خاندان ہے، ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑ دیں۔ تیسری بات پھر کہی، اگر آپ کو کسی منصب کی ضرورت ہے
تو آج کے بعد آپ کے حکم کے بغیر ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کریں گے، ہم آپ کو منصب بھی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن بتوں کی توہین چھوڑ دیں۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کا ذرا آج کے ماحول میں بھی چیک کیجئے گا کہ آج بھی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ کس کی توہین ہوتی ہے، یعنی اللہ کی توہین ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، رسول اور صحابہ کی توہین ہو جائے کوئی پرواہ نہیں رہی، کہتے ہیں فلاں کی توہین نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا تو موقف کیا ہے، کسی مسلمان کی توہین نہیں کی جائے۔ چوتھی بات اس نے جب کہہ دی، آپ اس کا وزن کیجئے، وَإِن كُنْتَ خِبِلْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اگر آپ دیوانے ہیں اور آپ مجنون ہیں تو ہم آپ کا علاج بھی کروا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افرغت یا ابا الولید، کیونکہ یہ ابو الولید کے نام سے معروف تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، فرمایا افرغت یا ابا الولید، ابو ولید فارغ ہو گئے ہو؟ کہتے ہاں فارغ ہو گیا ہوں۔ آپ نے سورۃ فصلت کی تلاوت شروع کی، آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، مثل الصاعقۃ عاد وثمود، جب اس آیت پہ پہنچے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں ناشدتک اللہ والرحیم، ناشدتک اللہ والرحیم، جلدی سے آپ کے منہ مبارک کے سامنے ہاتھ رکھے تھے، آگے نہ پڑھیے گا، اللہ کی قسم آگے نہ پڑھیے گا، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آگے نہ پڑھیے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، آپ نے خط بھی لکھا ہے، کس کو؟ ہرقل کو خط لکھا ہے، روم کے بادشاہ کو لکھا ہے۔ آج ہم اس بات میں بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ نعوذ باللہ ڈوگی ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ نے کیا لکھا؟ الی عظیم الروم، روم کے بڑے کی طرف، بادشاہ کی طرف۔ ہم اخلاق کے چھوڑیں۔ طاقت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جذبات کے اندر اپنے ایمان کو جو ہے وہ پارا پارا کر دے، طاقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی روشنی میں آپ کی جرت کے فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ کفر کانپنے لگ جائے۔ عمر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پہ کہنا پڑا تھا کیسر کو ذرا پتہ تو کرو یہ عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کا روب اتنا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ یہ پاور ہے، گالیاں پاور کا نام نہیں ہوتا۔ اخلاقیات کو چھوڑ دینا، اس کو طاقت نہیں گردانتے۔ طاقت ہمیشہ وہ ہوتی ہے اس میں آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔